لیسن نمبر 10 کے بعد ہم نے لیسن 11 میں ایک ریویو لیا تھا اپنے پچھلے 10 لیسنز کا، کہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ان کو مختصر طور پہ ہم نے دوبارہ سے دیکھا تھا۔ اب تک جو ہم نے لیسن 11 کے بعد لیسنز کور کیے ان کا ہم دوبارہ سے ریویو لیتے ہیں، تاکہ وہ چیزیں جو اب تک ہم نے سمجھی ہیں وہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائیں۔ تاجر کے متعلق جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے، اس کی جو جدید اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کے متعلق ہم نے جانا ہے کہ انٹرپرینیور کا لفظ ان صفات پہ یا اس بیہیویئر پہ مکمل طور پہ صادر آتا ہے آج کل کے اعتبار سے، جس میں کہ انٹرپرینیور کا لفظ ڈیفائن کرتا ہے ان ساری کوالٹیز کو جو کہ ایک تاجر میں، بزنس پرسن میں ہونی چاہیے۔ انٹرپرینیور کے لفظ کی تشریح سمجھتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرپرینیور کا لفظ دو حصوں پر مشتمل ہے، انٹرو اور پرینیور۔ انٹرو کے معنی ٹو بی ان اور پرینیور کے معنی ٹو ٹیک، کے درمیان لینے والا۔ یہ اس کے معنی آپ کو ملیں گے اگر آپ translate.google.com پہ اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو کم و بیش اس طرح کے الفاظ آپ کو ٹرانسلیشن میں ملیں گے۔ اوورآل جو مفہوم ہے کہ ٹو بی ان سم بزنس اینڈ ٹو ٹیک آل دا رسپانسبلٹی، یعنی کسی کاروبار کے اندر داخل ہونا اور اس کی ساری ذمہ داری اٹھانا۔ یعنی عملی طور پہ آپ ایک آئیڈیا سوچتے ہیں بزنس کا، آپ اس میں داخل ہوتے ہیں، اس کی ساری ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اس پروجیکٹ کو شروع کرتے ہیں، یہ انٹرپرینیور کا لفظ اس پہ صادر آتا ہے۔ یہ وہ بیہیویئر ہے یا یہ وہ صفات ہیں جو کہ بزنس پرسن یا تاجر کا لفظ کہنے سے ہمارے ذہن میں آنی چاہیے۔ تو انٹرپرینیور کا لفظ جب بھی بولا جائے گا تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ایک تاجر، ایک بزنس پرسن کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، ایک نیا آئیڈیا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ایک نئی اپرچونٹی کو دیکھتا ہے مارکیٹ کے اندر اور اس پہ وہ کام کرنا شروع کرتا ہے اور اس کی ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اور اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جاب سیکر جو ہیں، یعنی جو ملازمت کے متلاشی افراد ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ان کے بیک آف مائنڈ میں کیا چیز ہے جو کہ ان کو ملازمت کی تلاش کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وہ کاروبار کی طرف نہیں آتے، تجارت کی طرف نہیں آتے۔ تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک جاب سیکر کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کی جو ذہنی کیفیت ہے، اس میں وہ ایک محفوظ رستے کی تلاش میں ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کہ وہ اپنی معاشی ضروریات پوری کر سکے۔ اور یہ مائنڈ سیٹ بہت سی کمزوریوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ہم جاب کرنے والے لوگوں کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی تلاش میں وہی شخص ہوتا ہے جو کہ انسیکیور فیل کرتا ہے۔ اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت حد تک اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو انکریج کرتا ہے، جس میں کہ شروع سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کرنی، اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جبکہ ہمارے سامنے آج کے دور کی بھی یہی ایگزامپلز موجود ہیں کہ بہت سے ایسی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جن کے جو اونرز ہیں انہوں نے بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کیا، اور جو ان کا آئیڈیا تھا وہ بالکل ایک ڈفرینٹ سا آئیڈیا تھا جس میں کہ کامیابی کی امید اس دور کے اعتبار سے نظر نہیں آتی تھی۔ ایسی کیس سٹڈیز آپ کو بہت سی اویلیبل ہیں، اس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جا رہے، لیکن یہاں ہی ہم نے ذکر کیا کہ جو یہ چیز بتائی جاتی ہے، جو یہ چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جاب سیکر کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کی تلاش میں ہوتا ہے، اور سیکیورٹی کی تلاش وہی کرتا ہے جو کہ انسیکیور فیل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بزنس پرسن جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اوپر، اپنی زندگی کے فیصلوں کے، اپنے مستقبل کے اوپر بہتر کنٹرول چاہتا ہے، بہتر طریقے سے ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، بنسبت اس کے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے وقت کو کسی کے حوالے کر دے اور اس کے عوض وہ اپنے سروس چارجز لے یا اپنی سیلری لے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اوقات کے اوپر، اپنی آزادی کے اوپر، اپنی زندگی کے فیصلوں کے اوپر بہتر طریقے سے خود سے کنٹرول رکھے۔ اور کچھ صفات ہم نے دیکھی تھیں جو کہ ایک بزنس پرسن میں ہوتی ہیں، اور ہم نے ان صفات کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پہ بھی روشنی ڈالی تھی کہ ان صفات کے ہونے کے لیے آپ کے پاس پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور آپ کے پاس بہت سے پیسے ہوں اور یہ صفات آپ کے پاس نہ ہوں تب بھی آپ کی کاروباری اعتبار سے، بزنس کی لائن سے کوئی کامیابی کی امید نظر نہیں آتی۔ یہ وہ صفات ہیں جو کہ آپ خود سے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ موٹیویشن چاہیے، تھوڑی سی آپ کو بہتر پلاننگ کی، بہتر طریقے سے موٹیویشن کی ضرورت ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ خود سے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان صفات کو اپنے اندر انشاءاللہ جلدی سے پیدا کر پائیں گے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بزنس پرسن جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے جو کہ وہ کام کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اس میں سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، پیشن ہوتا ہے، کریٹیوٹی ہوتی ہے، انوویشن ہوتی ہے، اور اس طرح باقی صفات جو ہم نے ذکر کی تھی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان صفات کو لکھ لیں گے اور ان کو فرداً اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ برانڈنگ سے کیا مراد ہے۔ پہلی ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی پرسنل برانڈنگ کی، اور پرسنل برانڈنگ کی مثال ہم نے اس لیے دیکھی تھی کہ کوئی بھی صورتحال ہو، آپ کی جو پرسنل برانڈنگ ہے ایز پرسن، اگر آپ خود سے کام کر رہے ہیں، انٹرپرینور ہیں، یا ایز آرگنائزیشن یا ایز کمپنی اگر آپ کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی پرسنل برانڈنگ کے زمرے میں ہی آئے گی، جس میں کہ ہم نے دو ایگزامپل سمجھی تھیں دو افراد کی۔ فرض ہم نے یہ کر لیا یہاں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس مالی وسائل کم ہیں، لیکن وہ عام طور پہ معاشرے میں اس طرح سے جانا جاتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، وعدے کا پکا ہے،
वक्त का पाबंद है। और दूसरा शख्स है जो कि माली वसाइल अगरचे बहुत रखता हो लेकिन वो सच नहीं बोलता, वादा पूरा नहीं करता, वक्त का पाबंद नहीं है। अब ये दो सिफात एज पर्सन भी हो सकती हैं, एज ऑर्गेनाइजेशन कंपनी भी हो सकती हैं। कि यानी एक कंपनी अगर इस तरह से जानी जाती है कि ये जो कमिट करते हैं अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिक वो वाकई वो सिफात उस प्रोडक्ट में होती हैं, जो वारंटी वगैरह देते हैं उसको ये पूरा करते हैं और वक्त की पाबंदी करते हैं, तो इस तरह की शोहरत रखने वाली कंपनी या फ़र्द या बिजनेस कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा रखता है, अगरचे वो बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रहे हों, बहुत कम माली वसाइल के साथ काम कर रहे हों। तो पर्सनल ब्रांडिंग की अहमियत को हमने समझा था। इसके बाद हमने प्रोडक्ट ब्रांडिंग और सर्विसेज ब्रांडिंग की कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी, जिसके ज़रिए से हमने जाना था कि पर्सनैलिटी की हो, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की हो, प्रोडक्ट की हो या सर्विसेज की हो, ब्रांडिंग जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपका जो तासुर है, आपकी जो पहचान है लोगों के जहन में, वो इस बात का मुतबादिल नहीं हो सकती कि आपके पास बहुत से माली वसाइल हैं या बहुत बड़े पैमाने पे आप कारोबार कर रहे हैं। अगर एक अच्छा तासुर आपका लोगों के जहन में नहीं है तो ज़ाहिर है कि आपकी कामयाबी के इम्कानात कम हैं। और अगर आप बहुत छोटे पैमाने पे कारोबार कर रहे हैं, बहुत कम माली वसाइल के साथ कारोबार कर रहे हैं और आप एक अच्छा तासुर रखते हैं, लोग आप पे एतमाद करते हैं, आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ज़ाहिर है कि आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। इस बात को हमने बार बार यहाँ रिपीट इसलिए किया है क्योंकि कोर्स के शुरू में भी हमने बताया था कि हम ये चाहेंगे कि कोर्स मुकम्मल करने के बाद आप ये बात जान सकें कि कारोबार करने के लिए पैसे वो बुनियादी चीज़ नहीं है जिनका कि होना ज़रूरी है। इस कोर्स पे काम करना शुरू करने से पहले भी हमने एक सर्वे किया था और इस कोर्स को बनाने के दौरान भी हम ये सवाल मुख्तलिफ शोबों के अफराद से करते रहे कि कारोबार के लिए सबसे अहम क्या चीज़ है जो चाहिए। और नहायत अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि तकरीबन 99% से भी ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिनका जवाब यही है कि हमें कारोबार के लिए पैसों की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आप इस बात का यकीन कर लेंगे कि पैसे वो बुनियादी चीज़ नहीं है जो कि आपके खुद से कारोबार शुरू करने के रास्ते में रुकावट हैं। अगर आप ये समझ के कि पैसे वो अहम चीज़ हैं जिसके ज़रिए से कि कारोबार किया जाता है, आप कारोबार अगर नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है कि ये इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से है या इस गलत इंप्रेशन की वजह से है जो कि हमारे जहन में इज्तमाही तौर पे बैठ गया है कि पैसों के ज़रिए से ही कामयाबी के साथ कारोबार किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने मज़ीद इस कोर्स में क्या चीज़ें समझनी हैं।